اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی برگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کے جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کچھ ٹوپی ڈراموں کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جو مسلسل کچھ دنوں سے اس عوام کو کہانی کی صورت میں سنائے جا رہے تھے، اور یہ ٹوپی ڈرامے ایک ایسے قتل کے حوالے سے بیان کیے جا رہے تھے کہ جو ایک ایسے مظلوم کا قتل تھا کہ جو مسافرت میں مارا گیا، جو بے گناہ بے وطنی میں مارا گیا۔ میں ارشد شریف شہید کے قتل کی بات کروں۔ یہ ایک ایسا قتل ہے کہ جس کے حوالے سے مسلسل نت نئی کہانیاں وہ گھڑ کے تو سامنے رکھی گئیں قوم کے، یعنی مسلسل گمراہ کن قسم کے بیانات وہ سامنے لائے گئے، حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جتنے ٹوپی ڈرامے، جتنی کہانیاں گھڑی گئیں، وہ زیادہ دیر چل نہیں سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قتل کا فیصلہ بہت جلد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کیس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد شامل حال ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کل کے دن میں ارشد شریف شہید کے قتل سے لے کے کل کے دن تک مسلسل جو کہانیاں گھڑی گئی تھیں ان کا ڈراپ سین ہو گیا، معاملات کلیئر ہو گئے۔ کل کے دن میں آ کے کہانی کھل گئی کہ حقائق کیا ہیں۔ پہلے ایک مس انفارمیشن کی بنا پہ اس قتل کو پیش کیا گیا کہ کسی کا بچہ اغوا ہوا تھا، تو پولیس اس بچے کو ریکور کرنے کے لیے تو ناکہ بندی کی ہوئی تھی، تو ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، پولیس نے فائرنگ کر دی، ارشد شریف اس میں شہید ہو گئے۔ پھر کہانی لائی گئی کہ کسی کی گاڑی چوری ہو گئی تھی اور وہ گاڑی ارشد شریف شہید کی گاڑی سے ملتی تھی۔ یہ کہانی اب آ کے کھلی ہے کہ جو گاڑی چوری ہوئی تھی وہ تھی مرسڈیز، ارشد شریف شہید کے پاس تھی V8 کروزر۔ تو ان میں کتنی مماثلت ہوتی ہے ان گاڑیوں میں؟ تو وہ گاڑی جو چوری ہوئی تھی وہ دارالحکومت سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو وہ گاڑی ریکور ہو گئی تھی، اور اس جس نے کلیم کیا تھا کہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، تو اس شخص نے خود آ کے پھر پولیس سے کہا کہ میرا بیٹا اپنی ماں سے ملنے چلا گیا تھا تو گاڑی میری چوری نہیں ہوئی۔ تو 25 کلومیٹر کے فاصلے میں دارالحکومت سے کینیا کے تو وہ گاڑی ریکور ہو گئی تھی، یعنی وہ گاڑی 25 کلومیٹر میں شام 7 بجے اس کا کلیم وہ کیا گیا کہ گاڑی چوری ہوئی ہے، 7:30 بجے گاڑی مل گئی، ارشد شریف شہید قتل ہو رہے ہیں 10 بجے رات کو۔ تو یہ بھی ڈراپس ان اس کا ہو گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے ایک اور ٹوپی ڈرامہ اب اس معاملے میں ہے، داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے باقی کہانیوں کا ڈراپ سین ہوا ہے نا، حقائق سامنے آ گئے، اسی طرح سے یہ ٹوپی ڈرامہ بھی اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب جو ٹوپی ڈرامہ چلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پولیس اہلکار جو اس جگہ پہ موقع پہ موجود تھے، جن کی فائرنگ سے ارشد شریف شہید وہ قتل ہوئے، تو ان کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے ان کی ایک الگ سے فورس ہے، انڈیپینڈنٹ فورس، جس کا کام ہے وردی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے پولیس اہلکاروں اور پولیس ٹیموں کو قانون کے کٹہرے میں لانا۔ تو اب انڈیپینڈنٹ فورس جو ہے ان کی وہ کام کر رہی ہے، تو اس نے شامل تفتیش کر لیا ہے ان لوگوں کو، ان پولیس اہلکاروں کو کہ جو اس وقت موقع پہ موجود تھے اور جن کی فائرنگ سے ارشد شریف شہید ہوئے۔ تو اس کو میں نے ٹوپی ڈرامہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ میرے بھائی کہ ارشد شریف شہید ان کے قتل میں ان پولیس والوں کا اس وقت بھی ملوث ہونا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ فورس ہے جس نے ان پولیس والوں کو شامل تفتیش کرنا ہے،
وہ انڈیپینڈنٹ فورس جو ہے نا وہ کس سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، اس کا پول اس وقت کھل گیا کہ جب سید اقرار الحسن ایئر وائی کی ٹیم کو ساتھ لے کے جائے وقوع پہنچے۔ تو جیسے ہی وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے 3 خول گولیوں کے وہ ریکور کیے ہیں، ایک بڑے ویپن کا خول ہے، 2 چھوٹے ویپن کے، 2 خول سڑک کے بالکل کنارے سے ہی انہوں نے اٹھائی ہیں، ایک کنارے سے، دوسرا ایک خول انہوں نے سڑک کے دوسرے کنارے سے اٹھایا ہے۔ اب اقرار الحسن اب گئے ہیں پاکستان سے، یہاں سے جا کے انہوں نے 3 خول ریکور کیے ہیں۔ تو جو انڈیپینڈنٹ فورس ہے اس کی تحقیقات کے حوالے سے سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اقرار الحسن کا وہ خول جا کے سڑک کے کناروں سے اٹھا لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فورس جو ہے وہ موقع پہ گئی ہی نہیں۔ اگر گئی ہوتی تو وہ جو خول تھے وہ اس انڈیپینڈنٹ فورس کو اٹھانے چاہیے تھے، نہ کہ سید اقرار الحسن کو۔ اور اب اقرار الحسن کہہ رہے ہیں کہ میں یہ خول اس انڈیپینڈنٹ فورس کے حوالے کروں گا تاکہ جن پولیس والوں پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے فائر کیا ارشد شریف شہید کی گاڑی پہ، تو ان کے جو ویپنز ہیں ان کے ساتھ ان خولز کو میچ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ لیکن جو اس انڈیپینڈنٹ فورس کی تحقیقات کے حوالے سے سنجیدگی ہے وہ اس بات سے کلیئر ہو رہی ہے، تو اس میں کچھ ملتا نظر نہیں آ رہا، ان تحقیقات سے کچھ سامنے نہیں آنے والا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ فورس یہ بھی تو پولیس ہی کی ہے نا۔ کینیا کی پولیس دنیا کے جو بدترین پولیس سسٹمز ہیں نا ان میں ٹاپ کی رینکنگ میں اس کا بھی کہیں نمبر ہے، یعنی جنگل کا قانون ہے۔ تو یہ انڈیپینڈنٹ جو فورس ہے ان کی، تو یہ کیا ہے، یہ بھی ہوئی ہے۔ تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ کل کے دن میں معروف اینکر پرسن ہیں کامران شاہد صاحب، انہوں نے خبر بریک کی ہے اور اس خبر نے بڑے بڑے ایوانوں کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ انہوں نے جو خبر بریک کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف شہید پہ تشدد ہوا ہے اور مسلسل 3 گھنٹے تک تشدد کیا گیا ہے، ان کی 3 انگلیاں توڑ دی گئیں تشدد کے دوران، ان کے 3 انگلیوں کے ناخن نکالے گئے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، پسلیاں توڑ دی گئیں، ایک گولی ان کی پیٹھ میں ماری گئی جو ان کے لنگز کو چیرتے ہوئے نکل گئی، ایک گولی ان کے سر میں لگی۔ تو یہ جو تشدد ہے نا اس نے کافی سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ پہلا سوال، جب تشدد ہوا ہے تو تشدد زدہ لاش جب پاکستان میں آئی ہے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ گورنمنٹ نے پبلک کیوں نہیں کی؟ ورثاء کو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اسے چھپایا گیا ہے، اسے سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ کیوں چھپائی گئی؟ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ دوسری طرف تحقیقات کے حوالے سے خود کو حکومت نے پیش بھی کیا ہے اور ایک کمیٹی بھی بنائی ہے تحقیقات کے حوالے سے۔ اب وہ کمیٹی، اس میں بھی ایک اعتراض ہے، بینک سے ریلیٹڈ شخصیت، بینکنگ سے، وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے یار؟ تو اب اس تشدد کی جو بات کھل کے آئی ہے سامنے، تصاویر ہیں باقاعدہ، تو اس تشدد نے کافی سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ تو میں سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قتل تو ہوئے، تشدد کے ذریعے قتل کیوں کیا گیا؟ جب قتل کرنا تھا تو قتل کر دیتے، تشدد کیوں ہوا؟ پاکستان میں قتل سے بچانے کے لیے، اسی تشدد سے ہی بچانے کے لیے ملک سے باہر بھیجا گیا تھا، پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا۔ تو پھر باہر یہ تشدد کیسے ہو گیا؟ جس علاقے میں قتل ہوا ہے ارشد شریف شہید کا، اس علاقے میں فارم ہاؤس کس کا ہے؟ سوال نوٹ کرتے جائیے گا۔
ارشد شریف اس فارم ہاؤس میں کیوں گئے، اور جب گئے تو جن مسیحاؤں نے ان کو بھیجا تھا، جن کو ان کی اتنی فکر تھی کہ پاکستان چھوڑ دیں، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا جہاں آپ کو پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، آپ پہ تشدد کیا جا سکتا ہے، تو ان مسیحاؤں کو ان کو نہیں بتایا ہوگا ارشد شریف نے کہ کس کے فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کی گاڑی میں جا رہے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں، کس مقصد سے جا رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ اور اگر نہیں بتایا تو اتنا اعتماد ارشد شریف شہید کو اس فارم ہاؤس پہ، اس کے آنر پہ اور اس کے عملہ پہ کیوں تھا؟ کس نے اتنا اعتماد دلایا تھا ارشد شریف شہید کو؟ جس شخص کو اپنے ملک میں یہ کہہ کے نہیں رہنے دیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اسے ایک یعنی ایسے ملک میں کہ جہاں پولیس گردی ہو، جہاں لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کے برابر ہو، تو وہاں پہ ایک فارم ہاؤس جو کہ اتنے ویرانے میں ہو، تو اس ویرانے میں جانے کے حوالے سے اتنا اطمینان کس نے دلایا؟ اس فارم ہاؤس میں اسے اتنا اطمینان کس شخصیت نے دلایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ بھیجنے والوں کا رابطہ نہیں تھا ارشد شریف شہید سے، تو جن کو ارشد شریف شہید کی فکر پاکستان میں اتنی تھی، اتنے خدشات ان کو پاکستان میں ہوتے ہوئے تھے ارشد شریف کے حوالے سے، تو وہ ساری فکر اور خدشات وہ صرف پاکستان کی حد تک تھے۔ جیسے ہی وہ انہیں پاکستان سے باہر بھیجا گیا تو وہ سارے خدشات اور فکر وہ سارے ختم ہو گئی، اور پھر اطمینان آ گیا، اور پھر ویرانوں تک وہ جاتے رہے، اور کسی نے ان کا ریکارڈ نہیں رکھا، کسی نے ان سے رابطہ نہیں رکھا۔ یہ تو ممکن نہیں۔ سوال نوٹ کرتے جائیں۔ جس شخصیت نے ارشد شریف کو پاکستان سے بھیجا، ارشد شریف نے بارہا کہا تھا کہ وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہتے، وہ پاکستان میں ہی رہیں گے، تو بار بار انہیں ملک چھوڑنے کے حوالے سے جس شخصیت نے کہا، آخر انہوں نے اسے یہ انفارمیشن دی کہ افغانستان کے ایک دہشت گرد گروپ کو آپ کی سپاری دی گئی ہے، تو وہ پاکستان میں کسی وقت بھی آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ جہاں سے چلے جائیں۔ اب افغانستان کے جس گروپ کو سپاری دی گئی تھی ارشد شریف کی، بقول اس شخصیت کے کہ جس نے ارشد شریف شہید کو پاکستان سے باہر بھیجا، تو اس شخصیت نے یعنی اس گروہ کے ہاتھوں قتل ہونے سے ارشد شریف شہید کو بچا لیا۔ اور جہاں ارشد شریف شہید قتل ہو رہے ہیں وہ علاقہ بلیک واٹر، جو کہ امریکہ کی ایک ایجنسی ہے، پرائیویٹ ایجنسی ہے، اس کے ٹھیکہ میں تھا، وہاں ارشد شریف شہید وہ قتل ہو رہے ہیں، ان کا مرڈر ہو رہا ہے۔ تو اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ افغانستان سے امریکہ کی طرف قتل کا رخ پھیرنا، یہ کس کو فائدہ دے گا؟ امریکہ مخالف بیانیہ کون کیش کر رہا ہے؟ جس سوال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا ایک پاکستانی بھائی، ہر پاکستانی کو درد ہے، تکلیف ہے ارشد شریف کے قتل کی، تو میں سوال اٹھا رہا ہوں اور یہ میں حق رکھتا ہوں۔ اگلا سوال، تشدد کیوں ہوا؟ جرنلسٹ تھے، دو وجوہات ہو سکتی ہے ارشد شریف کے اوپر ہونے والے تشدد کے حوالے سے۔ جرنلسٹ تھے، ان کے پاس ڈیٹا تھا، ان کے پاس ثبوت تھے کافی ساری شخصیات کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ناخن کھینچنا کوئی چیز ریکور کرنے کے حوالے سے ہی ہو سکتا ہے، انگلیاں توڑنا، تشدد کرنا، ان کے پاس اور کیا تھا اور کیا ریکور کرانا تھا؟ ڈیٹا ہی تھا نا، تو ڈیٹا کے حوالے سے تو یا وہ ڈیٹا ریکور کرنے کے حوالے سے تشدد ہو سکتا ہے، یا وہ ڈیٹا کہ کینیا میں قیام کے دوران وہ کس کس سے ٹیلی فونک رابطہ میں رہے، کتنوں کو کال کی، کتنوں کی کال لی،
کہ تم اس سے کیا کیا انفارمیشن وہ لیتے رہے یا شیئر کرتے رہے، کتنے اس رابطے میں رہے، تو وہ ڈیٹا وہ ریکور کرانے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. تو یعنی ڈیٹے کے حوالے سے ہی یہ تشدد ان پہ ہوا ہے. تو جو سب سے زیادہ مضبوط پوائنٹ ہے نا ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جن کی بات پر یقین کر کے ارشد شریف شہید نے پاکستان جیسا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے اہل و عیال چھوڑے، ماں جیسی جنت چھوڑی، کیا ملک چھوڑنے کے بعد وہ ان سے رابطہ میں نہیں رہے؟ سوال ہے جنہوں نے خدشات کی بنا پہ مجبور کر کے ملک سے باہر بھیجا، وہ ان سے رابطے میں نہیں رہے؟ ناممکنات میں سے. اور اگر رہے تو بہت کچھ تبدیلیاں تو محسوس کی ہوں گی ارشد شریف شہید نے. ایسے بندہ تھوڑی میں قتل ہو جاتا. یو اے ای سے کینیا گئے، تبدیلیاں تو وہ محسوس کر رہے ہوں گے، اور جب تبدیلیاں محسوس کر رہے تھے تو وہ شیئر بھی کر رہے تھے. تو جب تبدیلیاں محسوس انہوں نے کی ہوں گی تو انہوں نے شیئر کیا ہوگا کہ کن کے پاس رہے، کن کے پاس جا رہے تھے، کس کے ساتھ جا رہے تھے. وہ سب کچھ بتا رہے ہوں گے ان مسیحاؤں کو کہ جن کو ان کی اتنی فکر تھی کہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا. اور اگر کوئی کہے کہ رابطہ نہیں رہا ارشد شریف شہید سے، تو ارشد شریف نے مسیحاؤں سے رابطہ کیوں ختم کیا؟ یا رابطہ ارشد شریف نے ان سے ختم کیا مسیحاؤں سے، یا ان مسیحاؤں نے ارشد شریف شہید سے رابطہ ختم کیا؟ اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ رابطہ کس طرف سے ختم ہوا. ملک سے بھیجا گیا، اگر رابطہ نہیں رکھا گیا تو کیوں نہیں رکھا گیا؟ ایسے نہیں ہوتا. جو کچھ ہوا ہے یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ رابطہ نہ ہو، پتہ نہ ہو، ملک میں ہو تو اتنی فکر ہو ارشد شریف کی، ملک سے باہر بھیج دیا جائے تو ویرانے تک وہ پہنچ جائے، قتل کر دیا جائے، اتنے دن کینیا میں روپوش رہے اور رابطہ نہ ہو، پتہ نہ کیا جائے. یہ ناممکنات میں سے. رابطہ ارشد شریف نے ختم کیا تو کیوں کیا؟ جن پہ اتنا اعتماد تھا کہ ان کی بات مان کے وہ ملک سے باہر چلے گئے. اور اگر مسیحاؤں نے ختم کیا تو کیوں کیا؟ ارشد شریف نہیں رہے، باقی موجود ہیں. پتہ لگ سکتا ہے اس بات کا. تو کامران شاہد صاحب کی اس خبر کے بریک ہونے کے بعد کہ تشدد ہوا ہے ارشد شریف شہید پہ، تو اعتراضات اٹھنے لگ گئے. اب یہ اعتراضات کس کس نے کیے، اعتراضات کیوں کیے، بخلا کون رہا ہے، یہ سوال تھے آج تک کے لیے. شہید کے خانوادہ سے دلی ہمدردی. مالک بہت جلد حق سامنے لائے. جو بھی ذمہ دار ہیں ایک محب وطن پاکستانی کے قتل کے، جو بھی ذمہ داران ہیں معصوم بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھیننے کے، جو بھی ذمہ دار ہیں ایک ضعیف ماں سے اس کا جوان بیٹا چھیننے کے، تو مالک بہت جلد ان کو سامنے لائے اور ان کے انجام سے ان کو دوچار فرمائے. فی الحال کے لیے اتنا. باخبر رہیں. چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام تر جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. پاک آرمی زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.